ہر بیٹے سے باپ کو بڑی امید ہوتی ہے اور باپ بیٹے پہ ناز کرتا ہے نا. اگر بیٹا ڈاکٹر بن جائے تو باپ کو فخر ہوتا ہے, پوتا ڈاکٹر بن جائے تو پوتے کو دادا کو فخر ہوتا ہے. توجہ چاہوں گا پیارے, اب ہر انسان ایک دوسرے پہ ناز کرتا ہے. میرا بیٹا بہت ہی اوصاف و کمالات کا مالک ہے, میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, میرا بیٹا انجینئر ہے, میرا بیٹا عالم ہے, میرا بیٹا مفتی ہے. اب باپ کو ناز ہے بیٹے پر تو باپ تعریف بیٹے کی کر رہا ہے, مگر قربان جائیے محرر مقدسہ کی اس ذات پر جو آل رسول ہے, فاطمی گلشن کے پھول ہے. بول پڑتے ہیں ایک عاشق رسول کے بارے میں جو ذات پوری زندگی بھر اللہ کے حبیب کی گن گاتا رہا, جو ذات پوری زندگی بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا رہا, یا حبیب اللہ کا نعرہ لگاتا رہا. آل رسول سے اتنی محبت کی, اتنی محبت کی کہ اگر شہر بریلی میں کوئی آل رسول داخل ہو جائے اور امام احمد رضا کو خبر ہو جائے کہ میری خانقاہ کی طرف آل رسول آ رہے ہیں, خبر ملتے ہی امام احمد رضا کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ عشق ہے امام احمد رضا کا, یہ محبت ہے امام احمد رضا کی. مگر توجہ چاہوں گا پیارے, پوری زندگی اعلیٰ حضرت آل رسول کی محبت میں بولتے رہے, لکھتے رہے, مگر مہریرا کے شہزادے آل رسول جب عشق کے امام اعلیٰ حضرت کی بات کو سنتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں کہ جب میدان محشر میں میں رب کے حضور پیش کیا جاؤں گا, رب فرمائے گا, اللہ ارشاد فرمائے گا, اے آل رسول بتا تو کیا لایا ہے, تو رب کے حضور میں عرض کروں گا, اے مولا میرے پاس کوئی ایسا اعمال نہیں, اے مولا میری زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں, مگر ایک ذات ہے جس پہ مجھے ناز ہے, ایک ذات ہے جس پہ مجھے فخر ہے, ایک ذات ہے جس پہ مجھے بھروسہ ہے, وہ ذات بریلی کا احمد رضا ہے, احمد رضا ہے. میں تیری بارگاہ میں احمد رضا اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اعلیٰ حضرت کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ بریلی ہے, بریلی. بریلی میں ایک قطب نہیں بلکہ کئی کئی اقطاب رہے. یہ بریلی ہے جہاں کئی کئی قطب ہیں. توجہ چاہوں گا پیارے, مگر میں ایسے قطب کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں. دنیا میں جتنے بھی قطب ہیں ان کو یہ منصب کہاں سے ملا ہے؟ سب کو بریلی شریف سے نہیں بلکہ مدینے شریف سے ملا. کہاں سے ملا ہے؟ مدینے شریف سے. مگر ایک ایسے قطب کی بارگاہ میں میں لے چلتا ہوں آپ کو جو پیدا ہوئے تو مدینے, پیدا ہوئے تو مدینے میں, بڑھے تو مدینے میں, جوان ہوئے تو مدینے میں, جنہیں دنیا ضیاء الدین مدنی کہتی ہے. حضرت ضیاء الدین مدنی ہیں, دن کے 10 بج رہے ہیں, 10 آپ آرام فرما رہے ہیں, اچانک آپ کی آنکھ لگ گئی. توجہ چاہوں گا شہر مدھونی کے لوگوں, سرکار حضرت قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی کی آنکھ لگ گئی. جیسے ہی نیند کی آگوش میں آپ گئے, آپ دیکھتے کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت اچھے رضا, پیارے رضا, میٹھے رضا, ہم سب کے رضا, سنیت کی جان امام احمد رضا خان ہیں, مدینہ شریف میں حاضر ہیں, سرکار کے روضے کے قریب ہیں, اور سرکار کے روضے کے قریب ہو کر آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں. توجہ چاہوں گا پیارے, حضرت ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ یہ خواب کب دیکھ رہے ہیں جانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت وصال فرما چکے ہیں, اعلیٰ حضرت پردہ فرما چکے ہیں, یعنی اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی ہے, خواب دیکھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کے بارے میں دیکھتے کیا ہے کہ سرکار کے روضے کے قریب ہے, آقا کے روضے کے قریب ہو کر سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں.
اب حضرت ضیاءالدین مدنی ہے، آنکھ کھلتی ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ آئے ہے دیکھیے نوجوانوں نہیں بلکہ عاشق رسول کے دل کی دھڑکن، محترم جناب محمد علی فیضی صاحب کی آمد ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلی حضرت کانفرنس شاعر اسلام حضرت محمد علی فیضی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زور سے بولیے سبحان اللہ، یہاں سے لے کے وہاں تک زور سے بولیے سبحان اللہ۔ توجہ چاہوں گا پیارے حضرت ضیاءالدین مدنی قطب مدینہ ہے، جیسے ہی آنکھ کھلی، آنکھ جیسے ہی کھلی دل بے چین و بے قرار ہوا، دل بے چین و بے قرار ہوا۔ اعلیٰ حضرت تو پردہ فرما چکے ہیں، اعلیٰ حضرت کا تو وصال ہو چکا ہے، مگر میں نے دیکھا ہے اعلیٰ حضرت سرکار کے روضے کے قریب ہیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جناب قطب مدینہ ضیاءالدین مدنی کے دماغ میں ایک بات آتی ہے، یہ ضیاءالدین تم مدینے میں رہتے ہو، یہ ضیاءالدین تم مدینے میں رہتے ہو، شہر مدینے میں ہو تم، سرکار کا روضہ تم سے دور نہیں ہے، مصطفیٰ کا روضہ تم سے دور نہیں ہے، کیوں نہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر دیتے ہو، کیوں نہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہو تاکہ اپنے مرشد کو تم دیکھ سکو، اعلیٰ حضرت کو تم دیکھ سکو۔ حضرت ضیاءالدین مدنی ہیں، آپ فوراً بیدار ہوتے ہیں، اٹھنے کے بعد غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد بہترین کپڑا پہنتے ہیں اور خوشبو لگاتے ہیں، خوشبو لگانے کے بعد سرکار کے روضے کے قریب جاتے ہیں، باب السلام سے داخل ہوئے، باب السلام سے جب داخل ہو گئے، اندر گئے، سامنے سرکار کا روضہ نظر آتا ہے۔ حضرت ضیاءالدین مدنی قطب مدینہ دیکھتے کیا ہے، مصطفیٰ جان روضے، مصطفیٰ احمد کے روضے کے قریب ہو کر اعلیٰ حضرت سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اعلیٰ حضرت سلام پیش کر رہے ہیں۔ جیسے ہی قطب مدینہ دیکھتے ہیں دل اور زیادہ بے قرار ہوتا ہے، آگے تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں تاکہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ جیسے ہی چند قدم بڑھایا ہے اعلیٰ حضرت وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی اعلیٰ حضرت غائب ہوئے، حضرت قطب مدینہ ضیاءالدین مدنی ہے پریشان ہو گئے، یہی تو اعلیٰ حضرت تھے، یہی تو کھڑے تھے، یہیں پر کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے تھے، کہاں چلے گئے اعلیٰ حضرت، کہاں چلے گئے اعلیٰ حضرت؟ چاروں طرف تلاشتے ہیں، وقت کا امام نظر نہیں آ رہا ہے۔ باب جبریل سے حضرت قطب مدینہ علامہ ضیاءالدین مدنی باہر آ گئے، لیکن دل بے چین و بے قرار ہے، دل ماننے کو تیار نہیں۔ پھر باب السلام سے داخل ہو گئے، داخل جیسے ہی ہوئے روضہ رسول سامنے ہے، دیکھتے کیا ہے اعلیٰ حضرت پھر اسی مقام پہ کھڑے ہیں، پھر وہیں پہ کھڑے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ضیاءالدین مدنی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں تاکہ اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہو جائے۔ جیسے ہی قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت پھر غائب ہو گئے۔ اب جناب والا ضیاءالدین مدنی ہے، قطب مدینہ ہے، چہار جانب نظر دوڑا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نظر نہیں آ رہے ہیں۔ پھر باب جبریل سے قطب مدینہ باہر آ گئے، لیکن دل کو قرار کیسے ملے، دل کو چین کیسے ملے؟ پھر باب السلام سے اندر داخل ہو گئے، دیکھتے کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت پھر وہی موجود ہیں، وہیں سے سلام پیش کر رہے ہیں، اسی مقام پر سلام پڑھ رہے ہیں۔ اے شہر مدنی کے لوگوں، قطب مدینہ ضیاءالدین مدنی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو وصال کے بعد پردہ فرمانے کے بعد مصطفیٰ کے روضے کے قریب سلام پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اسی کو رجال الغیب کہا جاتا ہے، اگرچہ طریقت کی زبان میں کہا جائے تو، مگر ایک شخص کا اس کا انتقال ہو چکا ہے، ایک شخص پردہ فرما چکا ہے، مگر سرکار کے روضے کے قریب کیوں ہے؟ تو کفیل انبر کہیں گے اے صغیر رضا، یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کے قریب ہو جاتا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کے قریب ہو جاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت اپنے دیوانوں کو صرف لہریا گنج میں نہیں چھوڑتے بلکہ مصطفیٰ تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत फैजान इमाम हुसैन तालीमात आला हजरत मसलक आला हजरत। इसलिए मुसलमानों मसलक आला हजरत पे कायम रहो, चूंकि ये वो मसलक है जो रजा के करीब हो जाता है। रजा उसे मुस्तफा के करीब कर दिया करते हैं, रजा उसे मुस्तफा के करीब कर देते हैं। तभी तो मेरे पीरो मुर्शिद, हजारों दीवानों के पीरो मुर्शिद, लाखों मस्तानों के पीरो मुर्शिद, करोड़ों चाहने वाले के पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं कि मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, मसलक के आला हजरत पे कायम रहो। अरे जिंदगी दी गई है इसी के लिए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अलजामेतुल अशरफिया जो सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत का एक अजीम किला है, उस पाकीज़ा किले के साए में रहकर एक शख्स बोलता है, इमाम अहमद रजा आला हजरत ने हथियार तो लोगों को दिया मगर सिपाही नहीं दिया। तवज्जो चाहूंगा। अशरफिया के अजीम किले के अंदर बैठकर बोलता है कि आला हजरत ने हथियार तो दिया है मगर चलाने वाला सिपाही नहीं दिया। वही बंदा जो आला हजरत के हवाले से ऐसी बात करता है, वही बंदा अशरफिया नहीं भारत की मुख्तलिफ जगहों पर जाकर के कभी हजरत अमीर माविया की गुस्ताखी करता है, कभी बुजुर्गों की गुस्ताखी करता है। मैंने कहा कफील अंबर साहब, किसी की जबान इतनी बेलगाम कैसे हो जाती है? आखिर असहाबे किराम की नूरानी जमात की गुस्ताखी कैसे करने लगता है? उसकी वजह क्या होती है? तो जनाब मोहम्मद अली फैजी ने कहा, ए सगीर रजा, जब कोई इंसान बुजुर्गों की चौखट का, बुजुर्गों के दरबार का गुस्ताख हो जाता है तो उसकी जबान पे लगाम हो जाया करती है, फिर वो इंसान जमाने में रुसवा होता है। यही वजह है प्यारे, वो कहने लगा कि आला हजरत ने किताबें तो दी है, हथियार तो दिया है मगर चलाने वाला सिपाही नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूँ नादान से, तुम कहते हो आला हजरत ने हथियार दिया है मगर चलाने वाला सिपाही नहीं दिया, तो तुम मुझे बताओ मलकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी क्या तेरे घर के हैं? नहीं, आला हजरत के सिपाही है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत के सिपाही है। सदरुस शरिया क्या तेरे घर के है? नहीं, आला हजरत के सिपाही है। सदरुल अफाजिल क्या तेरे घर के है? नहीं, आला हजरत के सिपाही है। शेरबे से अहले सुन्नत क्या तेरे घर के है? नहीं, आला हजरत के सिपाही है। और सुनो एक बात बड़ी वजाहत के साथ, खुद सरकार हाफिज मिल्लत तेरे घर के नहीं, आला हजरत के सिपाही है। सुभान अल्लाह। हजरत गुजारिश है, वो जिन शख्सियत का आपने इशारा किया है, जिनसे मुराद आपका है, उस आलिम दीन का नाम आप लीजिए। अशरफिया तो वो है जिसने पैदा किए कितने लालो घर, हाफिज दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। आला हजरत की किताब अल मुतक़दुल मुंतक़द अशरफिया में पढ़ाई जाती, तर्जुमा कुरान कंज़ुल ईमान अशरफिया में पढ़ाया जाता। मसलक आला हजरत की अलमबरदारी अशरफिया करता है। अशरफिया बाबुल इल्म है, इसलिए अशरफिया में कौन बोला क्लियर करो, वो किसका नाम है जो पार्लियामेंट में भी जाके बोला या रसूल अल्लाह? कौन कहता है? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा और पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चाचा बुलबुलें उड़ जाएंगी। सुन
झूना चमंडा जा। क्लियर कीजिए उस आलिम दीन का नाम। लौटो शकील, आला हजरत यही कहता है। शकील मिस्राई ने बड़ी प्यारी बात कही, शकील मिस्राई ने बड़ी प्यारी बात कही कि हजरत जरा उस मौलवी का नाम बताइए, उस खतीब का नाम बताइए। मैंने जो इशारा किया था उलमा खूब समझ रहे हैं, खुतबा खूब समझ रहे हैं, शोरा खूब समझ रहे हैं, नुकबा खूब समझ रहे हैं, ये उलमाए किराम खूब समझ रहे हैं, मगर शकील मिस्राई का कहना है सगीर रजा हम तो समझ ही रहे हैं, हमारी भोली भाली आवाम भी समझ जाए। मैंने कहा ए जनाबे शकील अहमद साहब, क्या आप नहीं जानते कभी वो पार्लियामेंट में रहता था, मगर जब बुजुर्गों का असहाबे किराम का गुस्ताख हो गया तो पार्लियामेंट से भी भगा दिया गया। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, नारा ज्यादा मत लगाइए चूंकि वक्त कम है। और मोहम्मद अली फैजी साहब, लोग कहते हैं नौजवानों के दिल की धड़कन नहीं, आशिक रसूल के दिल की धड़कन का नाम है आशिक रसूल। और आशिक रसूल सिर्फ जवान नहीं होते बल्कि बूढ़े भी होते हैं। ये सबके दिल की धड़कन है जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत का चिराग रोशन है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बात समझ में आई हो तो यहां से वहां तक दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। आला हजरत से सच्ची मोहब्बत है तो आला हजरत ने जो नारा दिया जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, जबान इंसान की कब फिसलती है, जबान जब इंसान की कब बेलगाम हो जाती है, जब बुजुर्गों की चौखट का वो गुस्ताख एक साथ ऐसी जिनको दुनिया मुहद्दिसे कबीर कहती है। सरकार हुजूर मुहद्दिसे कबीर की गुस्ताखी उसी अशरफिया के सहन में बैठकर जब उबैदुल्ला खान ने कहा तो जानते हो प्यारे ये बात रब को भी नागवार गुजरी, रब के हबीब को भी नागवार गुजरी, इसलिए वो जमाने में रुसवा कर दिया गया। तवज्जो चाहूंगा। और धीरे धीरे जितने नीम राफसी जो मौला अली की मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और मौला अली की मोहब्बत की जाल में फंसाकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अजमत से खेल, फारूक आजम की अजमत से खेल रहे, उस्मान गनी की अजमत से खेल रहे। तो सुनो राफसियों, सुनो, लहरिया गंज वाले रजा वाले हैं, रजा वाले और आला हजरत वाले सच्चे आशिके मौला अली है। आला हजरत वाले सच्चे आशिके मौला अली हैं। हम मौलाए कायनात से भी मोहब्बत करते हैं और सिद्दीक़ अकबर से भी मोहब्बत करते हैं, फारूक आजम से भी मोहब्बत करते हैं, उस्मान गनी से भी मोहब्बत करते हैं और रजा की जबान में बोलते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। जोर से अहले सुन्नत, ये हम नहीं बोल रहे, रजा बोल रहा, बरेली के इमाम बोल रहे कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। अरे नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। जोर से लोग कहते हैं जब बरेली खाली हो गया
اب مرکز بریلی نہیں رہا، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں شیخ الاسلام شہزادہ حضور محدث اعظم، زور سے بولیے، حضرت علامہ الحاج شاہ سید مدنی میاں صاحب قبلہ، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ حضور مدنی میاں فرماتے ہیں کہ موجودہ دور میں اس وقت صرف بھارت میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں امام احمد رضا جیسی ذات نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ شیخ الاسلام فرما رہے ہیں، شہزادہ محدث اعظم فرما رہے ہیں، حضور مدنی میاں فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت امام احمد رضا جیسی ذات نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، پتا چلا کہ جب پوری دنیا میں احمد رضا جیسی ذات نہیں تو بریلی کو مرکزیت جو حاصل ہے کسی اور کی ذات سے نہیں بلکہ امام احمد رضا کی ذات سے ہے، امام احمد رضا کی ذات سے ہے۔ اس لیے ہم سنیوں کا مرکز کل بھی بریلی تھا، آج بھی بریلی ہے اور ہمیشہ بریلی رہے گا۔ کتنے لوگوں کو یہ پورے امید کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ اعتماد ہے کہ میرا مرکز بریلی ہے؟ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے، سنیوں کا مرکز، زور سے، سنیوں کا مرکز۔ مرکز یوں ہی نہیں ہوتا، جو کام کرتا ہے اسی کا نام ہوتا ہے، جو کام کرتا ہے۔ آخری بات میری تقریر ختم، آخری بات سن لیجئے، جو کام کرتا ہے اعلیٰ حضرت کی شہزادی کا نکاح ہونا، اعلیٰ حضرت کی بیٹی کا نکاح ہونا ہے۔ انتظام آپ کے برادر اصغر حضرت حسن رضا خان فرما رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نہیں کر رہے ہیں۔ بستر لانا ہے حسن رضا خان، کھانے کا انتظام حسن رضا خان، تمام انتظامات حضرت حسن رضا خان فرما رہے ہیں۔ دولہا دروازے پہ آ گئے، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت حضرت حسن رضا خان اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ جیسے ہی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حضرت حسن رضا خان آئے، حضور چلیے شہزادی کا نکاح پڑھا دیجئے، تو حضرت حسن رضا خان دیکھ کیا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں قلم ہے، دوسرے ہاتھ میں کاغذ ہے، اعلیٰ حضرت قلمی کام کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کتاب لکھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ اے مسلمانوں، جس کی بیٹی کی شادی ہو مہینوں کو مہینے سے پریشان رہتا ہے، اسے فکر گھر کی ہوتی ہے، مگر اعلیٰ حضرت وہ اعلیٰ حضرت ہے کہ بیٹی کی شادی ہے، فکر گھر کی نہیں ہے، فکر رسول اللہ کی سنت کی ہے، فکر رسول اللہ کی شریعت کی ہے، فکر رسول اللہ کے دین کی ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے کہ اعلیٰ حضرت قلم اٹھا رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ قلم سے دین کی حفاظت ہو رہی ہے، قلم سے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے، قلم سے مسلک کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اور وہی قلم عاشقوں کے لیے جب چلتا ہے، وہی قلم جب عاشق رسول کے لیے چلتا ہے تو جانتے ہو پیارے، ایمان و عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہی قلم جب بدعقیدوں کے لیے اٹھاتے ہیں، وہی قلم جب دشمنان اسلام کے لیے اٹھاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان گستاخوں کے لیے کل کے رضا ہے خنجری، خونخوار برق بار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ اے مسلمانوں، جیو تو سچے پکے سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت والے بن کے جیو۔ زندگی باقی رہی تو پھر ملاقات۔ السلام علیکم۔